فیصل آباد سے پوچھتے ہیں کہ کیا مرد ڈائمنڈ یعنی ہیرا پہن سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائمنڈ کو اگر آپ پتھر شمار کرتے ہیں، قیمتی پتھر ہے چاہے جتنا مرضی، تو ایسی صورتحال کے اندر کچھ احباب نے یہ لکھا ہے کہ اس کا پہننا بھی کراہت پر مبنی ہے، لیکن صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے چونکہ یہ پتھر ہے اور پتھر ایک نگینے والی انگوٹھی، یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں جناب، ایک نگینے والی انگوٹھی اتنی مقدار کے جو 4.5 ماشے سے کم ہو یہ آپ پہن سکتے ہیں، اور جب بھی پہنے سنت سمجھ کے پہنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دور میں بھی اور اس سے پہلے بھی آپ کو تاریخ کی کتابوں میں یہ مل جائے گا کہ جو انگوٹھی پہنی جاتی تھی نا اس کے اوپر مہر ہوتی تھی اور وہ انگوٹھی سے ہی مہر لگاتے تھے، تو ہم اس سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب ایک نگینے والی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، بلکہ اگر سنت سمجھ کے پہنیں گے تو یقیناً ثواب بھی پائیں گے۔ تاہم فیشن کے طور پر اور جناب اپنا فخر دکھانے کے لیے میں نے جناب ڈائمنڈ کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، یہ مناسب بات نہیں ہوگی، اس سے ذرا اجتناب ضروری ہے، تو فخر نہ ہو۔ ویسے اگر آپ جواز کی حد تک دیکھیں تو جناب پہن سکتے ہیں، کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ میرا ایک مشورہ بھی ہے کہ جو لوگ نا سونے کی انگوٹھی پہننے کو بڑا پسند کرتے ہیں، دل میں خیال آ جاتا ہے جی ہماری شادی ہے اور سسرال والے بڑے سخی دل ہیں اور ان کا دل کرتا ہے کہ ہمارے داماد صاحب کوئی اعلیٰ چیز پہنے، تو پھر ان کو آپ یہ کہہ دیں کہ آپ ڈائمنڈ کی انگوٹھی بنوا لیں اور وہ بھی چاندی کے اندر 4.5 ماشے سے کم، تو وہ پہن لیں۔ سونا ضرور پہننا ہے، وہ تو پہنیں گے تو حرام کا ارتکاب ہوگا، ادھر پہنیں گے کم از کم آپ کو مال و دولت بھی حاصل ہو جائے گا، سسرال والوں کی طرف سے ہدیہ بھی آپ کو مل جائے گا، نذرانہ بھی مل جائے گا، اور ساتھ میں جناب آپ کا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ بہرحال پہن سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال۔ ایک بہن کراچی سے پوچھتی ہیں کہ جائے نماز دھونے کے بعد پانی گٹر اور نالیوں میں بہتا ہے، ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ جائے نماز پر تو بیٹھ کر نماز قرآن پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ایسے میں کیا گناہ گار نہیں ہوں گے؟ جائے نماز دھو کر پانی کہاں بہائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجیب سوال ہے جی آپ کا کہ جائے نماز کو دھونا ہے تو پھر آپ جس زمین پر نماز پڑھتی ہیں اس کو بھی دھونے کا کیا حکم ہوگا؟ یہ تو بات بڑی دور تک چلی جائے گی۔ پھر تو جناب مسجد کو اگر مسجد کی قالین دھونے پڑ جائیں تو پھر تو ہم پانی کو بھریں گے اور ہر پانی کے حوالے سے جناب ہم چھت پہ اس کو بہائیں، یا کیا اسے کہتے ہیں پنجابی میں تو بنیرا کہتے ہیں، کیاری وغیرہ، کیاری میں ڈال دیں جناب، پھولوں کو ڈال دیں، یہ تو حرج واقع ہوگا۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی جگہ کو دھونا اور اس کے پانی کو بہا دینا اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر قرآن پاک کا غلاف یا اس کی چولی کہتے ہیں اس کو، اور بھی کچھ نام دیتے ہوں گے، ہر زبان کے اندر علیحدہ علیحدہ نام ہیں، تو ان کو آپ دھو کے، تو اگر آپ کے دل میں ایک ادب ہے بڑی اچھی بات ہے، اس کو آپ اگر اوپر چھت پہ بہا دیتے ہیں تو پھر بھی ایک وقت آئے گا بارش پڑے گی تو وہ جناب نیچے ہی وہ بہے گا آ کر۔ اسی طرح اگر آپ پھولوں کی کیاری میں ڈال دیتے ہیں تو اس پر بھی بے ادبی ہو سکتی ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے حرج واقع ہوگا، آپ پانی کو بالکل ایسے ہی بہا سکتی ہیں جس طرح عام چیزوں کو دھو کر پانی بہایا جاتا ہے۔ یہ ایک اپنے دل کو سمجھانے کے لیے اگر آپ ایسا کر سکتی ہیں فابہا، نہیں تو اس میں بہرحال بے ادبی کا کوئی عنصر نہیں پایا جاتا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ ایک بہن حیدرآباد سے پوچھتی ہیں کہ عدت کے دوران عورت جنازے میں شرکت کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت عدت کے علاوہ بھی جنازے میں شرکت نہیں کر سکتی جناب، چہ جائے کہ عدت میں ہو اور جنازے کے ساتھ ساتھ چلے۔ جنازہ مرد ہی اٹھاتے ہیں اور مردوں کو ہی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے، اور خواتین اگر ساتھ جائیں، مرد و زن کا اختلاط ہو تو یہ بہت عجیب بات ہوگی، ناجائز ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ اس لیے خاتون کے لیے لازم ہے جناب کہ جب اس کا خاوند فوت ہو جائے یا وہ طلاق کی عدت کے اندر ہو تو اپنے آپ کو گھر میں رکھے، اب گھر سے باہر نہ نکلے، اپنے آپ کو گھر میں روکے رکھے گی۔ اس کے اندر بہت زیادہ اس کے حوالے سے اس کی پوری زندگی کے لیے نا یہ ایام جو ہیں یہ ایک دھبے کا کام بھی کر سکتے ہیں اگر ان کو غلط طریقے سے گزارے گی، اور اگر ان کو اچھے طریقے سے گزارے گی تو اس کی پاک دامنی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ایام بنیں گے۔
اس لیے جب کسی کا خامن فوت ہو جائے یا طلاق کی عدت ہو، اس کو جناب گھر کے اندر گزاریں اور بالکل بلا عذر شرعی گھر سے باہر نہ نکلیں۔ ہمارے ہاں عذر بھی چھوٹے چھوٹے پائے جاتے ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عذر شرعی ہے۔ یہ کہنا جی میں فلاں کی تیمارداری کے لیے جا رہی تھی، میرا جناب بھائی جو ہے وہ اتنی دیر کے بعد آیا تھا تو فلاں گھر میں تھا، میں اس کو ملنے کے لیے جائی، یہ تمام تر معاملات یہ بہانے بنانا چھوڑ دیں۔ جب شریعت کا حکم ہو تو اسی کو فالو کریں۔ ہم عذر اس کو کہتے ہیں، یہ مسئلہ بھی اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، عذر اس کو کہا جاتا ہے کہ جب یا تو جان جانے کا خدشہ ہو یا کسی عضو کے کٹ جانے کا یا اس قدر نقصان کا اندیشہ ہو کہ مال ضائع ہونے کا خدشہ ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر اس کو عذر کہا جاتا ہے۔ ایویں فضول میں عذر نہ بنا لیا کریں جناب، اس سے پرہیز کریں، اپنے گھروں میں رہیں۔ جنازے کے اندر خاتون کا شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ سب گھر کی بعض عورتیں اگر ضد کریں کہ ہم نے جنازہ پڑھنا ہی ہے تو پردے میں کسی الگ جگہ پہ ان کی لائن بنا دی جائے اور نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت دے نماز دی جائے۔ جنازہ مرد ہی پڑھیں گے جب یہ حکم واضح ہے، تو اب آپ مزید اگر ہم اس کے اندر جزیات نکالیں گے نا تو بہت ساری خرابیاں بھی آئیں گی۔ خواتین کو ویسے ہی شروع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان جانے سے منع فرما دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہ تو برداشت کر سکیں گی، وہاں پر واویلا کریں گی، اور آج کی صورتحال اگر ہم دیکھیں تو جناب مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، اس لیے بہت ساری خرابیوں کا باعث ہے۔ خاتون خاتون ہی ہے، خاتون عورت ہے، عورت عورت ہے۔ یہ لفظ عورت میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ چھپانے کی چیز ہے، اس کو حتی الامکان چھپایا جائے۔ جب یہ اپنے آپ کو ظاہر کرے یا اس کو ظاہر کیا جائے تو بہت سارے فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کی آج مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ میرا مقصد مسئلہ بیان کرنا ہے جناب۔ رہی بات یہ معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، چینلز پہ کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ کیا ہو رہا ہے، اس بات کا میں ذمہ دار نہیں۔ میں نے آپ کو حکم شرعی بتا دیا، آگے پھر عمل کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں تو نماز کے لیے حاضر ہوتی تھی، تو اجازت ہوگی پھر وہ فرض نماز کے لیے آتی تھی تو نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک دور میں خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت دی۔ وہ بڑا پیارا دور تھا، بڑا مبارک دور تھا۔ اس کے بعد جب خواتین مسجد میں آنا شروع ہوئیں، ایک وقت آیا کہ حضرت ام عائشہ الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا آپ نے فرمایا کہ اگر آج کے دور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج خواتین کی تزئین و آرائش کو دیکھ لیتے، یعنی آپ کے سامنے یہ چیزیں ساری ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعی طور پر ان کو منع فرما دیتے مسجد میں آنے کے لیے۔ تو جب حضرت ام عائشہ الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا کے دور میں یہ صورتحال ہے تو آج کے دور کی کیا بات ہوگی جناب؟ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے قول اصلی، ایک ہوتا ہے قول ضروری۔ قول اصلی یہ ہوتا ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قول ضروری کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ظاہری طور پہ آج اس دنیا کے اندر اس جگہ پر موجود ہوتے ظاہری طور پر اور دیکھتے تمام تر معاملات، تو یقیناً آپ خواتین کو منع فرما دیتے۔ اسے کہا جاتا ہے قول ضروری۔ مفتی صاحب مجھے لگ رہا ہے یہ بہن جو پوچھ رہی ہیں عدت کے دوران بعض مرتبہ کوئی فوتی ہو جائے کسی رشتہ دار کے ہاں تو تعزیت کے لیے جانا چاہ رہی ہیں، تو اس بارے میں کیا حکم ہے شرعی؟ جب تک کوئی عذر شرعی نہ پایا جائے تب تک یہ اپنے گھر کو نہیں چھوڑ سکتی، اور اپنے گھر کے اندر رہنے کے اندر ہی عافیت ہے۔ تعزیت کے لیے یا جناب کسی کی تیمارداری کے لیے اور ایسی صورتحال کے اندر باہر نکلے گی تو شرعی طور پہ اس کا نکلنا درست نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب اگلا سوال، ایک بہن بہاولپور سے پوچھتی ہیں کہ کیا اگر کوئی حافظ قرآن ہو، دین سکھانے کا کام کرتا ہو، لیکن شادی بیاہ پر ناچ گانوں